اور حضور کی محبت یوں نہیں ملتی. اس شخص کو حضور کی محبت عطا ہوتی ہے جو حضور پر درود پڑتا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھو، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میرے اصحاب، میرے خسر، میرے رفقا کے معاملے میں بڑی احتیاط برتنا. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ تم پر کوئی دعویٰ کر دے کسی ظلم کا. یہ نہ ہو اگر تم نے ان کی کسی قسم کی کوئی بے توقیری کر دی تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی نہیں تم سے پوچھے گا، بلکہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کہ اگر تم نے میرے اصحاب، میرے خسر، میرے رفیق، ان میں سے کسی شخص کے ساتھ بھی کوئی بے احتیاطی کی، ان کی کوئی بے توقیری کی، تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھو، مجھ پہ پورا درود پڑھا کرو، پورے انداز کا درود پڑھا کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا خوبصورت بات حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمائی. حضور کی محبت بھی عطا ہو اور اس کا فائدہ بھی میسر آئے. کیا خوبصورت بات حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا دل یہ چاہتا ہو، من اراد ان یشرب بالکاس لوفا، اگر کسی شخص کا دل یہ چاہے کہ وہ جام پیے اور اعلیٰ قسم کا جام پیے، اور جام بھی کون سا جام؟ من حوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا دل یہ چاہتا کہ وہ حوض کوثر سے جام پیے، اور پھر بڑی خوبصورت بات کہی، وہ جام بھی رسول محتشم کے ہاتھ کا جام ہو، حضور کے خود ہاتھوں سے بھر کر جام پلائیں. اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہو، یہ چاہتا ہو، من ارادہ ان یشرب، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پیے بالکاس لوفا من حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیقل، تو وہ شخص کیا کرے؟ وہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ حضور کے ہاتھ کا جام پیے، حوض کوثر کا، تو وہ کیا کرے؟ فلیقل اللہم صلی علی محمد وآل محمد و اہل بیت محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جب درود پڑھے تو وہ حضور کی اہل بیت پر بھی درود پڑھے، حضور کے اصحاب پر بھی درود. اس کا درود مکمل درود ہو. جب کوئی شخص اس انداز میں درود پڑھے گا تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن جب حضور حوض کوثر کے جام بار بار کے پلا رہے ہوں گے، حضور اسے خدا اپنے ہاتھوں سے وہ جام پلائیں گے. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصول، اور پھر درود پڑھنے سے حضور کی محبت ملتی ہے. یہ درود سے صرف حضور کی محبت ہی عطا نہیں ہوتی، جسم کی ساری بیماریاں اللہ دور کر دیتا ہے، جسم کو تازگی عطا کر دیتا ہے، روح کو بالیدگی بخش دیتا ہے، جسم کے سارے روگ مٹا دیتا ہے، روح کے سارے روگ مٹا دیتا ہے. جو شخص حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول کرنا شروع کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، انہوں نے حضرت حافظ ابو نعیم نے حضرت سفیان ثوری سے اس کو نقل کیا. کہا فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پر تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ قدم قدم پر حضور پر درود پڑھ رہا، قدم قدم پر حضور پہ درود پڑھتا ہوا جاتا ہے. میں نے آگے بڑھ کے اس شخص کے کہا تیری کیا نیت ہے اس درود پڑھنے میں؟ وہ پلٹ کے مجھ سے کہنے لگا حضرت اپنا تعارف مجھ سے کروائیے، آپ ہیں کون؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. کہا اچھا حضرت تو پھر آپ تو اللہ کو پہچانتے ہوں گے، آپ نے خدا کو پہچانا کیسے ہے؟ حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو یوں پہچانا کہ وہ میرا رب وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کہنے لگا صاحب آپ نے جس طرح رب کو پہچاننے کا حق ہے ویسے رب کو نہیں پہچانا. میں نے کہا اچھا تو بتا دے تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو خدا کی پہچان کیسے پایا، تو نے معرفت الہی کو کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا جب میں کوئی ارادہ پختہ کر لیتا، جب میں کوئی عزم بالجزم کر لیتا، پختہ ارادہ کر لیتا، میرا رب میرے ارادے کو توڑ دیتا، میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچان لیا. میں ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو جانتا ہوں. حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ قدم قدم پہ یہ درود کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا حضرت سنیے میں اپنی ماں کے ساتھ
اپنی ماں کی معیت میں حج پر جا رہا تھا. جب ہم مکہ میں پہنچے تو راستے میں میری ماں کا پیٹ پھول گیا اور اس کا جو منہ کا رنگ تھا وہ سیاہ پڑ گیا. جب میں نے اس کی رنگت اور اس کی حالت دیکھی تو بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کر دی کہ مالک یقیناً میری ماں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے. میں اپنے رب کے ہاں دعا مانگ رہا تھا کہ تہامہ کی جانب سے، مدینہ منورہ کی جانب تہامہ کی جانب سے میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا آیا. اس بادل کے ٹکڑے پہ ایک شخص سوار ہے، رنگ کا سفید ہے، کپڑے بھی سفید پہنے ہیں. مجھے دیکھ کے لگتا ہے اس کائنات میں اس سے خوبصورت کوئی چہرہ میں نے نہیں دیکھا. وہ شخص میرے قریب آیا، اس نے آ کر میری ماں کے پیٹ پر اور چہرے پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، اللہ نے میری ماں کو شفا عطا کر دی. میں حیران ہو کے اس شخص سے پوچھنے لگا صاحب آپ کون ہو؟ جواب آیا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انا نبی کا میں تیرا نبی ہوں. اور کہنے لگا کہ اس شخص نے کہا حضرت سفیان سے جب میں نے سنا نا یہ رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بدب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو آج کے بعد تم جب بھی قدم اٹھاؤ دوسرا قدم تب تک نہ اٹھانا جب تک مجھ پہ درود نہ پڑتا. سبحان اللہ. درود پاک وہ چیز ہے جو چہروں کی رنگت کو بدل دیتا ہے، جسموں کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. خدا کی قسم اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو حضور کی محبت نہ دے کر گئے، حضور پر درود پڑھنا نہ سکھا کر گئے تو یقین مانیے آج کا یہ جدید دور جس تباہی کے دھانے پر کھڑا، آج کی یہ جدت پسند لوگ جس تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں اور لمحہ آن ہے کہ یہ تباہی ختم کر دے گی ہر چیز کو، ممکن نہیں کہ کوئی چیز بچ پائے. ایک ہی چیز ہمارے آنے والی نسلوں کو جو بچا سکتی ہے وہ حضور کی محبت ہے. اور ہمارے اسلاف کا یہ کہنا ہے اگر تم اپنی نسلوں کو حضور کی محبت دینا چاہتے ہو تو انہیں درود پاک پڑھنا سکھاؤ. وہ صبح و شام حضور پر درود کے تحفے بھیجنا شروع کر دیں. اگر ان کے تحفے قبول ہونا شروع ہو گئے تو یقین مانیے آنے والی نسلیں حضور کے دین کی خدمت میں بڑی آگے بڑھ کر کام آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.